بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ قوم سمود کا تعارف۔ قوم سمود ایک قدیم قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آباد ہوئی۔ یہ لوگ وادی القر اور الحجر کے علاقے میں رہتے تھے جو آج کے شمالی عرب اور آرڈن کے قریب ہے۔ یہ لوگ بڑے طاقتور اور ماہر کاریگر تھے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر گھروں اور محلات بناتے اور زمین پر بھی عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ بہت ترقی یافتہ تھے، لیکن دلوں میں غرور اور کفر تھا، شرک اور گمراہی۔ یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ ان کے نزدیک طاقت، دولت اور فن تعمیر ہی کامیابی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اپنے ان کو سمجھایا کہ وہ غرور اور سرکشی چھوڑ دیں اور اللہ کے احکام مانیں، لیکن قوم کے بڑے سردار اور مالدار لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ معجزہ اونٹنی۔ قوم نے کہا، اے صالح، اگر تو سچا رسول ہے تو کوئی بڑی نشانی لا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک اونٹنی زندہ معجزے کے طور پر پہاڑ کی چٹان سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے وہ معجزہ ظاہر کیا اور ایک عظیم الشان اونٹنی چٹان سے باہر آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اللہ کی زمین پر آزاد چھوڑ دو، اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ ایک دن تمہارے لیے پانی پیے گی اور ایک دن باقی سب جانور۔ قوم کی سرکشی۔ ابتدا میں کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر قوم نے انکار کیا۔ اونٹنی کا وجود ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھا۔ وہ دیکھتے کہ یہ اونٹنی اللہ کا معجزہ ہے، مگر غرور انہیں ماننے نہ دیتا۔ آخرکار قوم کے چند بدبخت سرداروں نے مشورہ کیا اور ایک شقی القلب شخص نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اعلان۔ جب اونٹنی قتل کی گئی تو حضرت صالح علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور فرمایا، تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ عذاب الہی۔ 3 دن بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ایک خوفناک چیخ اور زلزلے نے انہیں آ لیا۔ ان کے عالیشان گھر اور محلات بھی انہیں نہ بچا سکے۔ سب اپنی جان سے گئے اور زمین پر ڈھیر ہو کر مر گئے۔ قرآن کہتا ہے، پس ان پر ایک سخت آواز آئی اور وہ اپنے گھروں میں بے جان ہو کر رہ گئے۔ سورۃ الاعراف 78۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انجام۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ اپنی قوم کی تباہی دیکھ کر فرمایا، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سبق۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلانا اور معجزات کے باوجود انکار کرنا عذاب کا سبب بنتا ہے۔ قوم سمود کی طرح جو لوگ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتے ہیں وہ ہمیشہ برباد ہوتے ہیں۔